یہ اللہ ہی ہے جو اپنے کام کے لیے اس طرح استعمال کرتا ہے. اور میں ایسی کلیشے بات نہیں کر رہا. آئی ٹرولی بلیو دس کہ یہ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے. کیسے کروا رہا ہے؟ آپ کا نا اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے مقصد سے آپ کو بھیجا ہے, اور وہ جو مقصد ہے اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ جس انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے بھیجا ہے, اس کا مقصد زندگی کیا ہے. کہ لوگوں کو ایک تو جو اصل کام تھا نا, جو کرنا تو حکومت کو چاہیے تھا, لیکن ہم انفارچونیٹلی وی ہیو بین ناؤ پشڈ انٹو اٹ, وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ والا, نیشن بلڈنگ والا. آپ کا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, بلیو می, مطلب سارا ایجوکیشن سسٹم فارغ ہے اگر اس میں آپ کے پاس کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. آپ اگر انسان کا بچہ نہیں بنا رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ساری ایجوکیشن. صرف جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ ریس لگی ہوئی ہے نمبروں کے پیچھے یا مال کے پیچھے یا دولت کے پیچھے, مطلب ٹوٹل ہماری پرائرٹائزیشن بدل چکی ہیں. اور اس میں شاید بچوں سے بھی زیادہ قصور ماں باپ کا ہوگا, کیونکہ وہاں سے یعنی جو ہوتا ہے نا کہ مشن ویژن جو سیٹ ہو رہا ہے وہ وہاں سے ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا بننا ہے اور کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب پرپز آپ نے اتنا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ پرائرٹی میں سب سے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی دنیا بنانی ہے, تو وین یور دنیا فوکس, یو سو دنیا فوکس, تو اس کے اندر پھر آٹومیٹکلی آپ کا وہ جو گڑبڑ ہونے کا چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے, چاہے وہ ڈیفالٹ سیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا. جو اسکولنگ ساری اور جو سارا فوکس ہے نا, سکسیس کو ڈیفائن یہ کر دیا جاتا ہے اوور دا ایئرز آف دس ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن, کہ جی دنیا میں آپ نے کوئی اچھا مقام, کوئی آپ کے پاس پیسہ جیسا ہوگا, پاور یا منی ہوگی, تو تب دین یو آر کامیاب. علم سیکھنا اور اس میں کردار سازی ہونا اور اچھے بیہیویئر پہ رہنا, اچھے اعمال کرنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تو جو لوگ ٹاپ پہ جا رہے ہیں وہ سارے نہ تو وہ ایتھیکل مورل ویلیوز کا لحاظ کر رہے ہیں, نہ وہ دے ناٹ پلینگ بائی دا رولز آپ کہہ لو, وہ تو کسی رول کو فالو نہیں کر رہے, وہ تو بدماشی کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں. اب اسلام آباد میں تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے, اوبیسلی ادر بردرز آر ان لاہور, سم آف دیم آر ان کراچی, بٹ یہاں سے اب جو ہے وہ انشاءاللہ آئی تھنک 5th کو کچھ ٹیمز موو کر رہی ہیں ٹورڈ سندھ ایریا, اینڈ اس کے بعد آئی تھنک دیر از اے میگا ایونٹ ہیپننگ آن دا 7th ان حیدرآباد, اینڈ دین دیر از اندر ون ہیپننگ آن دا 9th ان کراچی. اچھا, یہ جو ونڈز آف چینج ٹور ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیں کہ آخر اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, لائک واٹس دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ, یا جو ڈفرینٹ اسپیکرز ڈفرینٹ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, اس سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ زبی الحمدللہ یہ ایک بڑا ایک وائی سی کا نا ایک یونیک فیچر ہے. آئی تھنک میرا نہیں خیال کوئی اور ایسی آرگنائزیشن جو اس کو اس طرح سے کرتی ہے. اور ہماری یہ یونیورسٹیز کالجز جانا تو ویسے تھرو آؤٹ دا ایئر لگا ہی رہتا ہے, بٹ واٹ وی ڈو ان دس ٹور از کہ اس کو ایک شارٹ اسپین آف ٹائم میں پوری ٹیمز جو ہوتی ہیں ہماری, جتنی بھی جو علیحدہ اپنے اپنے ایریاز میں ویسے کام کری تھرو آؤٹ دا ایئر, جس میں دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ٹریول ٹوگیدر اینڈ گو ٹو لائک پرابلی ان شہروں اور ان یونیورسٹیز میں جہاں پہ نارملی نہیں جایا جا رہا ہوتا ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو کور لٹرلی آل دا مین سٹیز آف پاکستان. جی, اور اس میں ایک ہائپ بھی کریٹ ہو جاتی ہے, اور یو نو ایک فل تھروٹل سے آپ دین کی دعوت بھی کرتے ہیں ان اے شارٹ اسپیس آف ٹائم. اینڈ آبجیکٹیو گھوم پھر کے ہمارا ابھی وائی سی کا یوتھ کلب کا دا کور آبجیکٹیو از کہ اس یوتھ کے ساتھ نا جڑا جائے, جس طرح ہماری تھیم بھی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا. Once we change ourselves, we'll bring about a change in the community and the society. So the whole objective revolves around the same thing. کہ یار ہم اس یوتھ کو جگائیں, اس یوتھ کے ساتھ کام کریں, so they can actually be the beacons of change in the future. تاکہ یار یہ نہ ہو کہ اچھا کچھ ایک ادارے کا ایک ذمہ داری ہے, we want کہ everybody should contribute to this thing, to this cause جو کہ اللہ کے دین ہے اس کی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سوری کہ جو ٹاپکس وغیرہ کور ہوتے ہیں وہ کس موضوع کے ارد گرد یوزلی ریوالو کرتے ہیں, لائک واٹس دا میسج دیٹ از بینگ کنویڈ آل اکراس پاکستان. اوبیسلی جو ہمارے میڈیا بوائز ہیں ان کو تھوڑا ریپیٹیٹیو بھی لگتا ہوگا, بیکاز ہم لوگ جتنے اداروں میں جاتے ہیں ان کی تو بس ہو جاتی ہوگی کہ یار پھر وہی ٹاپک, پھر وہی یاد ہے ٹاپک. کہ ایک میڈیا بھائی تھا, شاید یہ خود کل اسپیکر بن جائے. ایگزیکٹلی, ایک مجھے یاد ہے کہ میں نا لاسٹ ٹائم تھا تو طاہر کے ساتھ جو میڈیا اسپیکر تھا نا, میڈیا بوائے, تو وہ نا لٹرلی اس دن نا میں بھی آئی واز ان دی آڈینس میں سیٹنگ, تو وہ ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ طاہر بھائی کہ نا اب یہ بات آنے والی ہے. سو ہی سیڈ کہ یار میں نے اتنا سن لی ہے, پروفیسیز کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں بس آلموسٹ میں سوچ رہا ہوں نوٹس یاد کر لوں, اور میں بھی ایک جگہ کہیں اگر طاہر بھائی کی طبیعت چیزیں خراب ہوئی میں جا کے ڈلیور کر دوں گا وہ سیم ٹاک. تو میسج ابھی اٹس اگین جو اٹ ریوالوز آن, ایک تو ہماری جو تھیم ہوتی ہے اس کے ارد گرد ہوتا ہے, بٹ جو آڈینس ہے نا اٹس ریلیونٹ ٹو دیم. ایک تو یوتھفل آڈینس ہوتی ہے, پیپل جو کہ دین سے ابھی اتنے زیادہ سارٹ آف ان کو ایک امیج آف اسلام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کنوے ہی نہیں ہے, اینڈ دے آر ناٹ ریئلی کلیئر اباؤٹ دیئر آئیڈینٹی, دے آر ناٹ ریئلی کلیئر اباؤٹ دا پرپز آف لائف.
تو یہ جو بڑے کور ایگزسٹینشیل کویشچنز ہوتے ہیں نا, ان کے جوابات ان کو دینا, ان کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ جوڑ کے جگانا کہ یو نو دیر از مور ٹو لائف دین واٹ وی سی آن سوشل میڈیا, بس یہ انسٹاگرام ٹک ٹاک, دیر از لائک آپ کا نا اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے مقصد سے آپ کو بھیجا ہے, اور وہ جو مقصد ہے اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ جس انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے بھیجا ہے, اس کا مقصد زندگی کیا ہے, اور اس کے لیے دین واٹ آر دا اسٹیپس ہی نیڈس ٹو ٹیک ٹو یو نو فلفل دیٹ مشن جو اس کو دیا گیا. تو یہ جو جگانا ہے لوگوں کو, ان کو اپنے اندر یہ سارٹ آف ان کو امپاور کرنا کہ گو ہیڈ اینڈ میک دا چینج ان یور سیلف, اور جن علاقوں میں, کیوں ہم تو شاید ایک دو سیشنز کر کے وہاں سے نکل آتے ہیں, تو پیچھے سے اب ذمہ داری ان کی, اور وہ جو لوکل میں بھی کمیونٹی ہے ان کی بنتی ہے کہ اب وہ ان لڑکوں کو, ان لوگوں کو, ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو پھر اٹھیں گے, اور یو نو اف ناٹ یوتھ کلب چھوٹا سا ادارہ بنائیں گے, اور بہت سارے ایسے شہروں میں ہیں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی زبردست کولیبریٹ کر کے ہاں کرتے بھی ہیں, یو نو ایون ریسنٹلی آئی واز ان پشاور, تو وہاں پہ کافی سارے بوائز ہیں, انہوں نے اتنی زبردست ابھی کمیونٹی بنائی بھی اپنی, اینڈ دے آر ورکنگ ود, وہ الہدا کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اپنے اون پہ بھی کام کر رہے ہیں, دے ارینج کلاسز, اور وہ یوتھ کو انگیج کر رہی ہیں یونیورسٹی لیول. سو دس از واٹ وی وانٹ. میرا خیال ہے ایک بڑا زبردست فیچر جو مجھے فیل ہوتا ہے ونڈز آف چینج کا ہمارا یوتھ کلب کا نا, وہ یہ ہے کہ سال یا 2 سال میں ایک دفعہ نا ایک ویو کریٹ کی جاتی ہے. یعنی عام طور پہ تو دعویٰ چل رہا ہوتا ہے, جیسے خرم نے کہا ہے, مختلف یونیورسٹیز ہر جگہ جا ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے روٹین سا بن جاتا ہے, اور روٹین میں جب چیز آ جاتی ہے نا تو ذرا لوگ تھوڑے سے سیٹل, اور اتنی وہ وائب نہیں رہتی یا وائبرنٹ نہیں رہتا. تو اس کو ایک دفعہ جگانا سب کو, اور ایک ویو کی شکل میں نا اٹھانا, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے ونڈ آف چینج کا الحمدللہ, کہ سب کے لیے ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جی وی آر اویلیبل, یو کین انوائٹ اس. اور یوتھ کلب خود بھی آرگنائز کرتا ہے میگا ایونٹس ہر شہر میں, مختلف بڑے شہروں میں, اور وہ جو ویوز ایک ویو سی بنتی ہے نا, دیٹ از اے گڈ پارٹ آف اٹ. آئی تھنک اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی اگر ایک شہر میں نا ہر اسکول میں ہر جگہ پہ ود ان اے ویک بہت سارے سیشنز ہو رہے ہیں, پھر ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ دیر از اے گڈ چانس کہ اس شہر میں یا اس ایریا میں ایک sort of ایک بات چیت شروع ہو جاتی ہے, اینڈ ایوری بڈی گیٹس آن دا سیم سارٹ آف پیج فار ایٹ لیسٹ اے لٹل وائل, بجائے اس کے کہ ایک جگہ بات ہوئی وہ پھر ڈائی ڈاؤن ہوگی ایک اور جگہ ایک اور. تو اس سے انشاءاللہ ایک امید ہوتی ہے. ہم لوگ کی کوشش تو ہے کہ ہم خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی نیتیں صاف کر کے اللہ کے لیے کام کریں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, ہمارا کام ہے کوششیں کرتے جانا. آئی تھنک جو ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے مختلف اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹی میں جانا, پھر ایک ہوتا ہے ان شہروں میں جو جہاں پہ جو میگا ایونٹس ہوتے ہیں. میگا ایونٹس میں ہوتا ہے کہ 1000, 2000, 2500, 3000 بندہ ایک جگہ پر آ جاتا ہے. تو کبھی اگر ہمارے لیے پاسبل نہ ہو کہ ہم چھوٹے چھوٹے سارے اسکولوں میں جائیں, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک سٹی میں بڑا سا ایونٹ کر لیتے ہیں, اور اس بڑے سے ایونٹ میں ہوتا ہے کہ اٹس اوپن فار آل, اینڈ وہاں پہ پھر الحمدللہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کو انڈیویجولی اسکولوں میں جانا شاید مشکل ہوتا, بٹ یہ کہ ان کو ہم پھر انوائٹ کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں جو آپ نے کہا نا عمر بھائی, بز کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایوری بڈی ون دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ نا, تو ہوتا یہ کہ وہ ایک نیریٹو کا حصہ بھی بن جاتا ہے, اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ دیکھو جہاں پہ ہم اپنے ملک اور قوم میں اکثر بیڈ نیوز آ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ بھی مسئلہ پڑ گیا, وہ بھی مسئلہ پڑ گیا, وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ نہیں کوئی ایک ایسی جماعت ہے جو اچھے کاموں کے لیے یوں لگی ہوئی ہے. اور دیکھو ہم لوگ خود ہی سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جاتے ہیں ڈفرینٹ اسکولوں میں, کالجوں میں, آگے پیچھے بھاگم دوڑ لگی ہوتی ہے, اور جو اسپیکرز ہوتے ہیں, جو میڈیا ٹیم ہوتی ہے, جو مینیجرز ہوتے ہیں, سب کے لیے اٹس ویری 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 ہیکٹک. اٹس لائک آپ کو پتہ ہے عمر بھائی, آپ نے شروع میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. ایک دن میں لاہور سے آپ سٹارٹ ہوئے ہیں, اور لاہور میں بھی ایک رات پہلے پہنچے ہیں جی, اور پھر میٹنگ بھی ضروری تھی جو واک کی پوری وہاں پنجاب کی. سو ایک دن میں وی ور ان 3 cities, right? So we were in Lahore, and then we went to I think Gujranwala, and then we went to میگا ایونٹ تھا, اور پھر وہاں سے سیالکوٹ شام کو سیالکوٹ گئے, اور پھر سیالکوٹ سے واپس لاہور پہنچنا تھا, اور اگلے دن پھر ساہیوال جانا تھا, اور فیصل آباد بھی جانا تھا. تو دس از لائک مطلب آپ سوچ لو کہ یو بیسکلی ٹریولنگ, میگا ایونٹس یا دوسرے ٹاکس, اور پھر ٹریولنگ, پھر. اور یقین کریں اس واک میں ابھی تو حالانکہ شروع ہی ہوا ہے, لٹرلی اٹ ہیپن سم ٹائمز کہ یو ویک اپ اینڈ یو ریئلائز, آپ کو نا مطلب 30 seconds لگ جاتے ہیں یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ میں کہاں ہوں. یعنی آپ اٹھتے ہو نا صبح, تو آپ لائک فجر کے لیے آپ کہتے ہو میں کہاں ہوں, ساہیوال, بہاولپور, فیصل آباد, گجرانوالہ, کہاں ہوں. تو پھر آپ کو اچھا یہاں پہ ہوں, اینڈ دین یو کائنڈ آف مطلب اتنی ڈس اورینٹیشن ہوئی ہوتی ہے بیکاز آپ کی موومنٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور پھر ٹاکس وغیرہ اتنی زیادہ. بلکہ مجھے یاد ہے بہاولپور میں I nearly broke my own record of most talks in a day والا, وہ ویسے نمبر آف ٹاکس 8 ہیں, 7 تک تو میں پہنچا ہوں بہاولپور میں.
بیک ٹو بیک. اینڈ آئی تھنک ایک ٹاک صبح شروع میں نا اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, وہ شاید کینسل ہو گیا, کیا ہو گیا, بٹ مطلب ادر وائز اٹ واز ریئلی لائک ایک کے بعد دوسرا کے بعد دوسرا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تھرو آؤٹ فرام دا فرسٹ ٹاک ٹو دا لاسٹ ٹاک یو ہیو ٹو ہیو دا سیم لیول آف انرجی. یو کینٹ افورڈ ٹو کہ پہلی ٹاک میں تو انرجی فل ہائی تھی اور اینڈ میں بالکل مر رہے ہیں, اور نہیں, انرجی آپ کو رکھنی پڑتی ہے, برقرار رکھنی پڑتی ہے. سو دس از وائی آئی وڈ سے کہ بڑا ایک کنسرٹڈ قسم کا ایفرٹ ہوتا ہے, اور جو بز کریٹ ہوتی ہے اس سے لوگوں کے دماغوں میں بھی بات آتی ہے کہ بھئی ایک جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے, اینڈ ایوری بڈی وانٹس کہ ہمیں بھی نا اس کا حصہ بننا چاہیے, اس خیر میں شامل ہونا یہ چاہیے. جو آپ نے بھی انرجی کی بات کی جا بھائی 7 لیکچرز یعنی بیک ٹو بیک, آبویسلی جو 7واں یا 6ٹھا جہاں پہ آپ لیکچر دینے جا رہے ہیں ان کو تو نہیں یہ پتہ, یا دے آر آلسو ویٹنگ فار گڈ نائس لیکچر یا ریمائنڈر یا جو بھی, انہیں تو نہیں پتا کہ بندہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس میں آپ کو کیا آپ کی فیل ہے, آپ کا سے ہے کہ اللہ کی طرف سے بڑی مدد آتی ہے جب بندہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. جی تو اسپریچولی عام طور پہ بندہ کوئی اگر کسی کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہو تو آپ نے اس طرح کر کے ٹریننگ سیشنز دینے ہوں کسی ٹریننگ کے لیے, تو آپ تو نہیں 7 دے سکتے, 6 کیا 7 کیا, آپ تو شاید 4 بھی نہیں دے سکتے. بالکل انسان تھک جاتا ہے بندہ, اس کو ایک وہ فریش اس نے اپنا پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے, اپنے آپ کو اپنی آؤٹ فٹ برقرار رکھنی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے مدد کافی فیل فور ہوتی ہے؟ شیور. میں اس میں آل کریڈٹ از ڈیو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, از نتھنگ ٹو ڈو ود اس. یہ اللہ ہی ہے جو اپنے کام کے لیے اس طرح استعمال کرتا ہے, اور میں ایسے ہی کلیشے بات نہیں کر رہا. آئی ٹرولی بلیو دس کہ یہ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے. کیسے کروا رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا, وہ حدیث بھی آتی ہیں جہاں پہ جب زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کے پاس خوراک ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور دجال کا وقت ہوگا اور ساری باتیں, تو صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں جب اتنی قحط سالی ہو جائے گی اور سارا معاملہ, تو لوگ کیسے زندہ رہیں گے جب بارشیں ختم ہو جائیں گی 1 لیول 2 لیول 3 لیول پہ, اور پھر دجال آئے گا, اس سے پہلے تو کھانا ختم ہو جائے گا, تو لوگ کیا کھایا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ ان کا ذکر ہوگا, یہ ان کا ذکر جو ہے یہ ان کی خوراک ہوگی اور اسی سے ان کے پیٹ بھر جائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں لٹرلی انرجی, کیونکہ ہم نے کیا کھایا صبح بریکفاسٹ کیا ہوگا, بیچ میں ہو سکتا ہے ٹائم ہی نہ ملا ہو کہ آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے, کبھی کبھار پانی بھی نہیں مل رہا ہوتا, نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے, ہر چیز ٹائم پہ مینیج ایوری تھنگ از ہیپننگ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے طور پہ ہی مدد کرتا ہے تو کرتا ہے, ورنہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے. اچھا یہ تو چلیں اس کی ایک میٹا فزیکل ایکسپلینیشن ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ جو ہم لوگ مختلف ٹاپکس جو کور ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں, کیونکہ اگین اصل میں بات یہ نا کہ اتنی ساری ٹاکس آپ دے رہے ہیں, اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایک تو جو اصل کام تھا نا جو کرنا تو حکومت کو چاہیے تھا, لیکن ہم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وی ہیو بین ناؤ پشڈ انٹو اٹ, وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ والا, نیشن بلڈنگ والا. آپ کا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, بلیو می, مطلب سارا ایجوکیشن سسٹم فارغ ہے اگر اس میں آپ کے پاس کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. بالکل. آپ اگر انسان کا بچہ نہیں بنا رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ساری ایجوکیشن, اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کا بندہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان کا بچہ تو وہ ویسٹرنس بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں. اصل میں نا وہ جو ایتھیکل مورل فریم ورک ہے نا, وہ ہمارا دین ہمیں جو پرووائڈ کرتا ہے اس کے اوپر ان کو لے کے آنا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہم نہیں دے پا رہے, صرف جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ ریس لگی ہوئی ہے نمبروں کے پیچھے یا مال کے پیچھے یا دولت کے پیچھے, مطلب ٹوٹل ہماری پرائرٹائزیشن بدل چکی ہیں. اور اس میں شاید بچوں سے بھی زیادہ قصور ماں باپ کا ہوگا, کیونکہ وہاں سے یعنی جو ہوتا ہے نا کہ مشن ویژن جو سیٹ ہو رہا ہے وہ وہاں سے ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا بننا ہے اور کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو وہ جو ایک آپ کو ملتا ہے نا کہ بیٹا نمبر اچھے آنے چاہیے, پڑھائی میں ہو, لیکن اس کے علاوہ ہماری پرائرٹائزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ بنے گا, نیک انسان بنے گا, اخلاق والا بنے گا. اصل میں وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, بائی ہک اور بائی کروک نمبر آنے چاہیے. چاہے تمہیں پاس پیپر کہیں سے لیک ہو گیا ہے, کہیں سے کچھ اور چیز آ گئی ہے, کوئی اکیڈمی چلے گئے, کوئی فلان جگہ چلے گئے, چیٹنگ ہوگی, بس نمبر آنے چاہیے. لیکن یہی پھر بندہ جب گریجویٹ کر کے آگے باہر آئے گا, ورک لائف میں آئے گا, تو وہاں پہ جا کے وہ بھی کہے گا کہ جی پیسہ جو کہ مین چیز ہے, تو بائی ہک اور بائی کروک پیسہ چاہیے. اب وہ چاہے انیتھیکل مینز ہیں, حرام مینز ہیں, بیٹنگ ایپس ہیں, اپنے فیملی کو ڈسپلے کرنا ہے سب کے ساتھ, وٹ ایور دا کیس مائٹ بی, دین آئی ڈو اٹ. سو دا کوشچن از کہ ہم لوگوں نے جو ٹاپکس اس میں رکھے ہوئے ہیں اس میں ایک تو آئیڈینٹی والا نا, کہ فرسٹ آف آل نو ہو یو آر. مطلب اس سے پہلے کہ میں آپ کے پرپس پہ بات کروں, پہلے تو یہ بتاؤ آپ کون ہو. تو آئیڈینٹی پہ بات ہوتی ہے, اس کے بعد پرپس پہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے. جیسے وہ مارک ٹوین کا ایک کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں the 2 most important days of your life is the day you were born and the day you find out why. So آپ کو جب اپنا پرپس کلیئر ہو جائے گا, پھر ہم بات کریں گے چینج کے بارے میں, کہ ہم کہتے ہیں ناؤ یو چینج واٹ, مطلب چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ میں آپ ہو اور اس سے آپ نے دوسری اسٹیٹ میں جانا ہے. تو واٹ از دیٹ چینج, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, واٹ از دیٹ چینج جو ہم نے کروانا ہے اپنے نوجوانوں میں,
اپنے ملک میں، اپنی قوم میں، اپنی امت میں. ہمارا وہ سلوگن ہے اس کا ونڈ آف چینج کا، بدلو خود کو. اچھا میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کہاں بدلوں، یہ ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ کدھر سے بندہ شروع ہوا ہے اور کیا اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ. ابھی اس میں بلکہ آپ نے جو پہلے بات کی نا کہ اسکولنگ سسٹم کی جو پرائرٹی والی بات کی تھی، اصل میں انفیکٹ یہ جو پرائرٹیز ہے نا، دس از سو امپورٹنٹ کہ ہم جب ایک بچے کو یہ اسکولنگ سسٹم میں بھی ہے نا، اس کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ آپ اپنے دن کا سب سے اہم ترین حصہ، اس کے بھی 6 سے 7 گھنٹے یا 5 6 گھنٹے آپ اس چیز کو دے رہے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی آپ چاہے وہاں 2 نمبری کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ریگارڈلیس آف دیٹ واٹ یو ٹیلنگ دا کڈ از دس از آر نمبر 1 پرائرٹی. تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنا، پڑھائی کرنا، یہ جو ہے نا، اور کیوں کرنا، وہ آپ نے جو بات کی پیسہ کمانا. تو جب پرپز آپ نے اتنا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ پرائرٹی میں سب سے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی دنیا بنانی ہے، تو وین یور دنیا فوکس، یو سو دنیا فوکس، تو اس کے اندر پھر آٹومیٹکلی آپ کا وہ جو گڑبڑ ہونے کا چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ ڈیفالٹ سیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا، کیونکہ گھر والے بچے کو نہیں کہہ رہے کہ یار تم چیٹنگ کرو یا تم 2 نمبری کرو. اچھا خیر، آپ نے دوسری بات کی، جو ونس اے پرسن انڈرسٹینڈز ہو دے آر اینڈ ونس دے اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار مجھے میرا اصل زندگی کا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں، سو وٹ ڈو آئی ہیو ٹو چینج. اس میں ڈفرینٹ 2 3 اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ دیکھیں انسان جس اسٹیج پر آف لائف ہے نا، اس کے مطابق اس نے چینج ہونا ہے. تو سم بڈی ہو از اے پیرنٹ، اس کی چینج اور اینگل کی ہوگی، ایک یونیورسٹی گوئنگ بچہ ہے اس کی تھوڑی سی چینجز اور ہوں گی. بٹ مین ایک جو اوور آل ہے نا، وہ ہے کہ آپ نے دس سلیوری آف دس دنیا اور مٹیریلزم کی سلیوری سے بندہ باہر آ گیا، اللہ کی بندگی میں آ گیا نا، تو دیٹس اے بگ چینج. اگر آپ یہاں سے اپنا یہ مائنڈ سیٹ اور یہ جو پرائرٹیز ہیں، اپنا ویژن مشن، اس کو اگر آپ چینج کر سکتے ہیں، دین یو کین برنگ اباؤٹ چینج ان دا کمیونٹی ایز ویل. تو پہلی چیز جس طرح آتا ہے قرآن میں بھی کہ سیو یور سیلف اینڈ یور فیملی فرام دا فائر، تو پہلے اپنے آپ کو بچانا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فکر کرنی ہے کہ یار کیا میں جو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار میری جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، میری کون سی حرکتیں ٹھیک ہیں، میری کون سی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، میں کون سی چیزوں کو کس طریقے سے، آل آف دوز تھنگس. اینڈ دین ان جو ہماری ایک لیکچرز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نصیحت، اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بیسک چیزوں سے شروع کرتے ہیں. وی ناٹ آسکنگ سم بڈی ٹو چینج اوور نائٹ اینڈ برنگ اباؤٹ اے میسو چینج ایک دم سے بیٹھے بیٹھائے، کیونکہ اٹس اے گریجول پروسیس. کبھی بھی چینج ایک اوور نائٹ نہیں آئی. جو بلکہ ہسٹری میں جو سب سے کوئکسٹ چینج کسی کمیونٹی سوسائٹی میں آئی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اینڈ دیٹ واز اوور اے پیریڈ آف 2 decades. تو جو کوئکسٹ چینج ہے وہ بھی اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے. تو ہم لوگ کی دا آئیڈیالوجی از کہ یار انسان اگر اپنے اوپر کام کرنا شروع کرے، اپنے اندر یہ اپنے عمل میں، اپنے ایکشنز میں، اپنے کال میں، اپنی مائنڈ سیٹ میں، اپنی لائف سٹائل میں چینجز لے کر آنا شروع کر دے گا، تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ اس کی گھر پہ، اس کے گھر والوں پر، اس کے دوستوں پہ، اس کے اسکول کالج کمیونٹی پڑے گا. اینڈ دیٹس ہاؤ یو بلڈ دا کمیونٹی. جو آپ نے بات کی نیشن بلڈنگ والی، وہ اسی طرح ہی ہوگی. ایک چیز بھی بڑی غلط سیٹ ہوئی ہوئی ہے نا، اصل میں اس کا قرآن میں بھی کئی دفعہ مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا ایک ڈیلیوژن ہے، اور وہ یہی ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ جو اسکولنگ ساری اور جو سارا فوکس ہے نا، سکسیس کو ڈیفائن یہ کر دیا جاتا ہے اوور دا ایئرز آف دس اسکول ایجوکیشن کہ جی دنیا میں آپ نے کوئی اچھا مقام، کوئی آپ کے پاس پیسہ جیسا ہوگا، پاور یا منی ہوگی، تو تب دین یو آر کامیاب. کوئی بنگلہ ہوگا، کوئی گاڑی شاڑی، سب کچھ سیٹ ہوگا، دین یو آر کامیاب. تو اور یہی ہمارے مسلمان بھی اسی سکسیس کی ڈیفینیشن بڑی غلط ہوئی ٹوسٹڈ ہے ہو نا، گئی ہے اسی نا. ڈیلیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی کے مطابق ساری زندگیاں اپنی اورینٹ کر دیتے ہیں. جبکہ اس طرف لانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں بار بار بتا رہے ہیں کہ دس از اونلی فار ٹیسٹ، دس از اونلی فار ٹیسٹ. دس یہ جو آپ کو شائن نظر آ رہی ہے دنیا میں اور حسل اینڈ بسل نظر آ رہی ہے نا، دس از ڈیلیوژن، دس از ناٹ دا ریئل سو سکسیس. ہیز اے کوشچن فار یو. آپ پہ یہ کاؤنٹر کوشچن آ سکتا ہے کہ عمر بھائی آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتائیں خود آپ اتنی اچھی گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ جو ہے لوٹ مچائی. اچھا لیکن ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ لینے کا موڈ ہوگا آپ کو، مجھے پتا ہے زیادہ دیر موٹر سائیکل کے بغیر رہ نہیں سکتے، ورنہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں نہ آتے، ٹھیک ہے نا. یہاں کا ایک انٹری کرائٹیریا ہوتا ہے، نہیں مذاق کر رہا. اچھا سو خیر اینی وے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑا وہ کرتے ہیں اور آپ ٹریول کرتے ہیں، گھر بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جو ہے نا قبول کرے. لیکن اور پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ جرمنی جاتے رہتے ہیں اور آگے پیچھے یہ وہ، تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں درد دینے والے کہ دنیا کو چھوڑ دو؟ خود تو آپ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ویری ویری گڈ، رائٹ، نائسلی پٹ. ایگزیکٹلی یہی کنفیوژن ہے ساری. ہمارا دین بہت مناسب وے آف لائف ہے اور بالکل ریشنل ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بس غریب ہو جانا ہے، غربت بس یہی ہے اصل میں اسلام، کہ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، بس اللہ کی
یعنی عبادت کرتے رہنا ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے کہ بس آپ کچھ دنیا میں نہ کریں. نہیں, دین وے آف لائف ہے اور کمپلیٹ وے آف لائف ہے, اور اس میں آپ اچھا کما سکتے ہیں, کمانے کی کوشش کریں, اپنے گھر والوں کو اچھی اگر آپ فیسلٹیز دے حق سکتے ہیں, حلال کمائیں یعنی حق کہ حلال کا, آپ اچھی گاڑی اپنے ماں باپ لیٹ سے آپ ان کو کمفرٹ رائڈ دینا چاہتے ہیں, اگر آپ جی کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے صحابہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے امیر تھے. عثمان رضی ابن اللہ عنہ عفان سب سے رضی اس میں اللہ عنہ. ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہے ماشاء اللہ. سب ان کی جو مثال ہے وہ دوسری سائڈ کے لیے ہے کہ اگر آپ اس میں ایکسیل کر سکتے ہیں اٹ از گڈ. کیوں؟ کیونکہ دین آپ کو نا وے آف لائف بتاتا ہے, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ ان کا پاس رکھتے ہوئے اگر آپ اچھی چیز اچیو کر سکتے ہیں تو اس میں بھی بہت خیر ہو سکتی ہے. کیوں؟ عثمان رضی اللہ عنہ سے کتنی خیر پہنچی ہے مسلمانوں کو. یو سی دس سائڈ نا, جی دین یو گیٹ کلیریفائڈ. وہ جو کنواں انہوں نے خرید کے دے دیا تھا جی مسلمانوں کو, وہ جو 100 اونٹ ایک ہی نشست میں ڈونیٹ کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اٹھے کہ بس جی عثمان تم جو مرضی کرو. یعنی اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر ایک بندہ اس کے پاس مال دولت اور وہ کسی عہدے پہ ہے اور وہ رائچس بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس سے دین کو, سوسائٹی کو, ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا. صحیح. اور ویسے بھی آپ اپنے آپ کو بھی جائز مینز کے اندر رہ کے اپنی فیملی کو آپ کو اچھی ایک لائف دینی چاہیے. اسلام اس کے بالکل خلاف نہیں ہے بلکہ انکریج کرتا ہے. تو اسی کیونکہ تب جب آپ لیں گے اور اللہ کے بندے ہوں گے نا اور آپ کے کانسیپٹ سارے کلیئر ہوں گے تو آپ یہ فیسلٹیز جو آپ نے حلال طریقے سے ایکوائر کی ہیں, اللہ نے آپ کو دی ہیں, آپ یہ یوز کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ سے محبت آپ کے دل میں آئے گی. تو دس از ہاؤ دیکھیں اٹ از. اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا کہ بینگ سلیوز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ٹرولی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی مٹیریل پوزیشن آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے غافل نہ کرے. اور آپ کے دل میں اس کی محبت نہ ہو. تو ہیونگ اے نائس کار از فائن, بٹ اگر یہ ہو رہا ہے کہ اس بس کار وہی کا آپ کی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ کبھی لگ جائے تو آپ غم و ڈپریشن میں چلے جائیں, نائس یہ پرابلم ہے. یس کہ اگر ایگزیکٹلی. کل کو میرے پاس جو مال آیا ہوا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, یہ اگر چلا بھی جائے تو میں اتنے صدمے میں نہ چلا جاؤں کہ مجھے سمجھنا ہے کہ واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو. سو دا تھنگ از کہ جو دنیا کی جو محبت اور یہ جو نا یہ دل میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, بٹ اصل جو ہے نا وہ آپ کا دین ہے. بے شک. یو شوڈ پروٹیکٹ اٹ ایٹ آل کاسٹ. وہ کہیں دل سے نہ جائے. لیکن اس ساری بات کے ساتھ ایک چیز ضرور ہے, ڈسکلیمر, یو شوڈ ناٹ گیٹ لیوش, یو شوڈ ناٹ ڈو ایکسٹراویگنس, یعنی کہ ایکسٹراویگنس کو اردو میں اسراف کہتے ہیں, اور فضول خرچ, اور اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو کوئی. آپ بالکل ہی یعنی فضول خرچی اور ایکسٹراویگنس, اللہ ہیٹس دیز ٹریٹس. تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ اسلام آپ کو سادگی کا درس بھی دیتا ہے, اور جتنی ضرورت ہے اس حد تک کریں, اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی پھر بہت کریں, یعنی بیلنس آؤٹ کریں. یہ بھی نہیں اب ہم نے اگر یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب لوگ سمجھیں کہ بس اب پیسے کماؤ اور بس جو مرضی کرو, اس طرح بھی نہیں ہے. پوری اکاؤنٹیبلٹی اور سادگی کو پریفرنس ہے. اچھا دانیال بھائی, آپ کو ذرا کانورسیشن کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بڑی ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو پرائرٹائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ علم سیکھنا اور اس میں کردار سازی ہونا اور اچھے بیہیویئر پہ رہنا, اچھے اعمال کرنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تو جو لوگ ٹاپ پہ جا رہے ہیں وہ سارے نہ تو وہ ایتھیکل مورل ویلیوز کا لحاظ کر رہے ہیں, نہ وہ دے ناٹ پلینگ بائی دا رولز آپ کہہ لو. وہ تو کسی رول کو فالو نہیں کر رہے, وہ تو بدماشی کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اخلاقیات, اور میں ایک عام جو نوجوان ہے نا اس کی عکاسی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا نوجوان کنفیوزڈ ہے کہ بھئی دیکھیں, جو بندہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ شریف ہو جائیں, آپ نیک کام کریں, آپ اللہ پہ توکل کریں, آپ اچھے بچے بنیں, تو جو گندے بچے ہیں وہ سارے تو دنیا کو رول کر رہے ہیں. وہ تو انہوں نے تو لٹ مچائی ہوئی ہے, چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں ہو یا جو ہے نا باقی امریکہ کی شکل میں ہو. جو بدماشی کر رہا ہے, جو پاور پکڑ لیتا ہے, بیسکلی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں تمیز سے رہو, وہ مجھے ادھر سے مجھے جو ایکشنز آر اسپیکنگ لاؤڈر دین ورڈز, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جاتا ہے وہ پھر لاٹھی چلا دیتا ہے اپنی اور ساروں کو اپنے نیچے لگا دیتا ہے. تو میں کیوں پھر آپ کی بات مانوں؟ کیوں آپ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو بڑی یوٹوپین باتیں نا آپ کی کہ ایسے ہو جاؤ, اچھے اخلاق کردار. دنیا کو جس نے رول کرنا ہے وہ تو ڈنڈے پہ ہی کر رہا ہے, وہ تو اس طرح نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ زیاد بھائی, اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں, صحیح. اس کی وہ عکاسی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر حکمران چور ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سوسائٹی کی ایک بڑی پاپولیشن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے ایز اے نارم. اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی برائیاں, اور اب تو بہت ساری بڑی بڑی برائیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کو ہم بڑا ایزیلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں ایک ریڈیو والے سے لے کر ایک وزیر اعظم تک, صحیح ہے, تو سب کا کہیں نہ کہیں پہ جہاں پر اپنا الو سیدھا ہو رہا ہو تو لوگ جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے.
اور دوسرا پہلو ضیاء بھائی جو آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غالب آنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے اچھا بننا ضروری نہیں ہے بلکہ بدماش بننا ضروری ہے سو ٹو سے. تو اس میں ضیاء بھائی اس میں بھی ابھی آپ جب بول رہے تھے تو میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے دعوی ایمان میں اگر سچے ہو جائیں نا تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے پرومس ہے کہ میں تمہیں غالب کر دوں گا. اگر آج ہم غالب نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ دعوی ایمان جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے اور اس پہ کاربند نہیں ہے جس کی وجہ سے شاید ہم آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں ایک بڑے پیمانے پر. صحیح. اچھا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑی سی آپ نے بات کی کہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں اور ہمیں جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہوگے، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی تمہارے ساتھ ہوگی. یہ سارے وعدے لئن شکرتم تو لأزیدنکم. اللہ آپ کو اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور دے گا آپ کو. تو یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس لیول پہ اترے ہیں یا نہیں اترے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوگی. تو نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ہمیں مدد نہیں مل رہی تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو بات سچ ہے اور حق ہے. اس مطلب ہے ہم پھر اس لیول کے مومنین نہیں ہیں، پھر ہم اپنے ایمان سے بہت دور جا چکے ہیں. ہماری شاید پرائرٹی نہیں ہے دین پر چلنا یا دین کو فالو کرنا، کیونکہ اصل بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قدرت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. تو جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، اللہ کے اذن سے ہوگا. تو اللہ سے پھر میں بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں، اصل سوال یہ ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں طاقت تو فرعون کے پاس بھی تھی، اور اگر کوئی بندہ آج کا نوجوان اس زمانے میں زندہ ہوتا وہ کہتا دیکھیں فرعون کہاں پہنچ گیا یا قارون کہاں پہنچ گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، لیکن پھر ذلیل ہو گئے نا، تباہ ہو گئے، انسانیت کے لیے نشان بن گئے. تو دیکھیں اگر ہمیں نظر آتا بھی ہے نا فار ایگزامپل دنیا میں کہ کوئی اقتدار میں ہے یا کوئی پاور میں چلا گیا اور وہ غالب ہوا ہوا ہے، یہ عارضی جو نا بم الحیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے بیسکلی. یہ دھوکہ ہے. یہ آپ کو لگتا ہے ٹیمپرری آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پاس یہی پاور اصل ہے، پاور ہے. لیکن یہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے نصرت کامیابی ان کے لیے ہوگی. اور دیکھیں ہمارا ویسے بھی عقیدہ یہ ہے، ہمارے بلیف کا یہ حصہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا. جو مرضی آپ چوں کریں چراں کریں، آپ کو زہر لگے یہ بات، آپ کو بری لگے، اسلام غالب آئے گا. اور ہمارا بس اتنا سا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ وہ تو غالب آئے گا، اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا رول ہوگا، ہوگا. اس کے غالب آنے میں میں نے کیا. کیونکہ دیکھیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا کن فیکون اور غالب آ جائے، اللہ کو کیا اس میں پرابلم ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ میرا اور آپ کا اس میں کیا رول ہوگا. اصل بات یہ ہے میں اسلام کے غلبے کے لیے یا اسلام کو یعنی غالب کرنے کے دیکھنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، میرے اینڈ پہ کیا ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ کوشش کرے، محنت کرے، بجائے کہ وہ اس راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو اپنے حصے کی چیز کر سکتا ہے وہ ضرور کرے انشاءاللہ.